میں حضرت کیونکہ بیٹھا بھی سیالکوٹ میں ہوں تو بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے. پھر احباب کیونکہ لوگ مجھے بات سناتے ہیں، میں پھر آگے آپ کی تربیت کے لیے سنا دیتا ہوں، لیکن پھر کچھ احباب ناراض بھی ہوتے ہیں کہ حضرت ہم نے آپ کو بتائی، آپ نے بات آگے کر دی. میں حضرت ادھر بیٹھا ہوں ممبر نبی علیہ السلام کے. میں کیسے بندے کو بھی جانتا ہوں حضرت جو کبھی اسی فیکٹری میں گیٹ کھولا کرتا تھا. ہمارے سیالکوٹ کی بات نہیں ہے، کیمیکل کی مل تھی حضرت، کبھی وہ اس فیکٹری میں نا گیٹ کھولا کرتا تھا حضرت. پھر حضرت جی مالک نے ایسا عروج دیا، پھر اس نے وہی فیکٹری خریدی حضرت. میں اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں تھی، ممبر پہ بیٹھا ہوں، کچھ لوگ کہہ دیتے نا نہیں. پھر اس نے حضرت وہ فیکٹری خریدی، صرف فیکٹری نہیں خریدی بلکہ حضرت اس نے گرد و نواح کی ساری زمینیں خرید لی حضرت. بہت بڑا ڈیرا بنایا، اس وقت اس کے ڈیرے میں الف سے لے کر یہ تک جو کچھ بنتا پکتا ہے سب اس کے اپنے کھیتوں کا. میں نے ایک دن پوچھا مدرسہ صاحب ایتھوں اینج کیویں آئے ہیں؟ کہنے لگے کیونکہ میں نے گیٹ کھولنا ہوتا تھا. صاحب بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں پہ آتے، کہتے کبھی بھی کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کے نا میرے دل میں اللہ کے لیے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں آیا تھا، بلکہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا تھا اور اپنے مالکوں کے لیے بھی دعا کرتا تھا یا اللہ میرے مالکان اور دے. کہتے وہ شکریہ پھر میرے مالک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے اسی فیکٹری کا مالک بنایا. ہاں میں حدیث سناؤں گا آپ کو جی. میں آپ کہیں گے جی کیسے ہو سکتا ہے، میں حدیث سناؤں گا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم ہے حدیث کا، کوئی بندہ کھانا کھائے، کوئی بندہ کھانا کھائے، کھائے حلال، کسی کا نہ کھائے، دھوکہ دے کے نہ کھائے، ملاوٹ کر کے نہ کھائے، چھین کے نہ کھائے، کھائے حلال کا. میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی بندہ کھانا کھائے، پیٹ بھر کے کھائے اور کھا کے شکریہ ادا کر دے اللہ کا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ نہیں آتی ویسے ہی عرض کر دے یا اللہ تیرا شکر، میں نے اپنی طاقت سے نہیں کھلایا، تو نے کھلا دیا مجھے، تیرا شکر. محبوب فرماتے ہیں کھانا کھائے، پیٹ بھر کے کھائے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دے. اللہ کو اتنا شکر پسند ہے، کھانا بھی اس نے کھا لیا پھر بھی اللہ اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں. پھر حضرت جی ایتھے کھانا کھا کے شکریہ ادا کرو پھر بھی روزے دا ثواب ملے، تو پھر جڑا ہر گڈی دے لنگدیاں اللہ دا شکریہ ادا کرے تو پھر مالک انہوں نہیں دے گا، اس کو نہیں دے گا مالک. لیکن شکریہ تو دور حضرت جی پتہ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ نے بھی کہنا کہنا لوگوں کو گڈیاں دے چھڑیاں. میں نے بڑے لوگوں کی زبان سے سنا ہے اللہ نے کہنا کہنا گڈیاں دے چھڑیاں. ٹھیک ہے میاں ہوں تو اللہ نے بہتا سیانا ہو گیا نا. نہیں پتر شکریہ. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جتنے شکریہ جی، شکریہ شکریہ اس مالک کی ذات کا، الحمدللہ الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اگر نہیں شکریہ کرتے وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہتے پھر بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. شکریہ حضرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. بلکہ حضرت جی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ نا اس پہ بھی شکریہ ادا کرو. وہ یا اللہ پھر بلا لے. سچ بتانا حضرت جی جھوٹ نہ بولنا، ساڑھے کام مہندے ہیں نا کہ سانو مسجد چ بلایا جائے. ہم اپنے گھر میں کوئی فنکشن کریں تو ہوتا ہے نا کوئی، اب تو تقریباً کوئی نہیں واہ وہی ہے اس طرح کے حضرت جی، ہر خاندان میں ہم نہیں بلاتے تو پھر کوئی نہ کوئی ہمیں پوچھ ہی لیتا ہے کوئی حضرت صاحب منڈے دا کیکا کیتا ہے تو انہوں نہیں بلایا. تو ہم کیا کہیں ہے ویسے لے کے انہوں اپنے گھر بلاواں. اچھا میاں تے کدی اپنے آپ نے نہیں ویکھیا تو کس لے کے، کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا. سچ بتانا ہم ہیں اس لائق کے یہاں بلائے جائیں حضرت. اس لیے حضرت جتنے نمازی ہو نا نماز پڑھ کے ایک سجدہ شکر کا بھی کر کے جایا کرو، یا اللہ پھر بلا لے میرے کہاں اس عمل اس لائق میں تیرے گھر بلایا جاؤں. کیونکہ حضرت ہم نے اس کو سمجھے ہی کچھ نہیں، ہم نے اس کو مسجد بنا دیا. اے مسیتے چلنا، کتنے چلنا ہے مسیتے چلنا، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے اس کو مسجد بنا دیا. کتنے چلنا ہے مسیتے، کتوں آیا ہم مسیتوں آیا. تو جی ٹر جی نا کسی ایم این اے دے کتنے گیا ایم این اے صاحب دے گھر گیا سا، کتوں آیا ایم این اے صاحب دے گھر.
जाओ और सारे जमाने दे MNA रल जान इस घर दे तीले नूं नहीं पहुंच सकते हजरत है। लेकिन क्या है, हमने इसको मस्जिद बना दिया हजरत। तो मस्जिद नहीं हूं, वानल मसाजिद लिल्लाह, ए अल्लाह दा कारी, ए मस्जिद नहीं हूं, ए अल्लाह दा कारी, ए मुल्कां दे मालिक दा कारी। मस्जिद समझ के ना इनू, एक कारी मालिक दा हजरत। और एक सजदा शुक्र का करके जाया करो, या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं जोहर पढ़ के गया असर तक नाफरमानी ही करता रहा तेरी, तूने फिर बुला लिया। असर पढ़ के गया मगरिब तक फिर नहीं बाज आया, आंखें नहीं संभाल के रखी, जुबान नहीं कंट्रोल में रखी, कान नहीं कंट्रोल में रखे, हाथ नहीं कंट्रोल में रखे, तूने फिर